اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بالفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع نکاح کی فضیلت و اہمیت، اس نمبر 2 از احادیث طیبہ.
تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب انس روایت کرتے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر او کما قال علیہ السلام. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کو یہ پسند ہو، جس مسلمان کو یہ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے، اللہ سے اس کی ملاقات اس حال میں ہو کہ بندہ جو ہے بندہ طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو. فرمایا جو اپنے رب سے پاکیزگی والی حالت میں ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کو سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب اندازہ لگانا، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ جب میری اللہ سے ملاقات ہو تو میں پاکی والی حالت میں ہوں، گناہوں سے آلود ہو کے نہ ملاقات کروں بلکہ گناہوں سے پاک. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہے کہ میں اللہ سے جب ملاقات کروں تو میری حالت طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، پاکیزہ حالت ہو، تو فرمایا اس کو چاہیے فَلْيَتَزَوَّجْ الْحَرَائِرَ، اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو وہ نکاح کر لے. آپ سمجھے ہیں بات کو؟ کیونکہ اس کی پہلی قسط میں حدیث گزری تھی نکاح کے مسائل و فضائل و اہمیت میں. فرمایا کہ جو آنکھ اور شرم گاہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جہنم تک پہنچانے والی ہے نا، ان کو اس گناہ سے روکنے کا جو اسلام نے ذریعہ رکھا ہے اس کو نکاح کہتے ہیں. یہ حدیث آپ سن چکے ہیں اس کی پہلی قسط میں. تبھی تو آقا کریم علیہ السلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں جو بندہ اللہ سے پاکیزگی کی حالت میں ملنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نکاح. کیا کرنا چاہیے؟ کاش کے مسلمانوں کو، کاش شریعت نے جو نکاح کو جس حیثیت سے بیان کیا ہے، کاش کے مسلمان اسی حیثیت سے اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرنا شروع کر دیں، نہ جانے کتنی برائیوں کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کی باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. جو اللہ سے پاکی کی حالت میں ملنا چاہتا ہے، طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، علاج کیا دیا ہے؟ فرمایا وہ جیسے ہی بالغ ہو جتنا جلدی ممکن ہو نکاح کر لے. اور ہم تو ان کی بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ان کی آدھی عمر ہم پتہ نہیں کن چکروں میں گزار دیتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ظاہر ہے آپ من حیث النبوہ کلام جو آپ فرمایا کرتے تھے اس کو ہر حیثیت سے، ہر انداز سے دیکھ کے ہی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جتنا میں اپنی اولاد سے واقف کار ہوں، میری ایک سوچ ہی ہے جتنا رسول اللہ مجھ سے زیادہ ان سے واقف کار تھے اور ہیں. میری ایک سوچ ہی ہے، تقابل نہیں بنتا، بس میری سوچ ہی ہے. تو پھر میں نفع نقصان زیادہ جانتا ہوں، صرف نکاح کی بات کر رہا ہوں اس موضوع پہ.
یا تاجدار ختم نبوت زیادہ جانتے ہیں؟ تو آپ نے تو قانون دیا ہے والدین کو، لیکن والدین کی بدقسمتی کہ وہ اولاد کے حقوق سے یکسر سائڈ پہ ہو چکے ہیں. صرف نکاح کی بات نہیں ہے، مطلقاً اپنے حقوق ان کو سناتے رہیں گے. قرآن میں آیا ہمیں آپ اف نہیں کہہ سکتے، تو جہاں آپ کے حقوق ہیں وہیں اللہ نے آپ پر آپ کی اولاد کے بھی حقوق رکھے ہوئے ہیں. اولاد کے بگاڑ میں جو پہلا سبب ہے نا اس زمانے میں، اکثر مقامات پہ والدین ہیں. اگر انہوں اسلامک حوالے سے جو ان پر اسلام نے اولاد کے حقوق ڈالے تھے، اگر یہ پیدائش سے ہی انہی حقوق کا لحاظ رکھتے تو آج آپ کو نوجوان نسل یوں گناہوں میں گھری ہوئی نظر نہ آتی جیسے نظر آ رہی ہے، کیونکہ والدین نے اولاد کے شرعی حقوق کا تقاضا پورا کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف دنیا صرف دولت کا پجاری بنا دیا اپنی اولاد کو. تو یہ نعرہ ہے یہود و نصارہ کا، جن کا نعرہ آپ نے ان کے اندر بٹھایا ہے، پھر کردار بھی تو انہی کا نظر آئے گا. اگر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہم نے اپنی اولاد میں بٹھایا ہوتا، آپ کا نعرہ کیا ہے امت کے لیے، جو امت کی اصلاح کے لیے دیا، صرف اللہ بس اللہ. اگر ہم نے تقوی و طہارت سکھایا ہوتا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف سکھایا ہوتا، اللہ کے حقوق بتائے ہوتے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر شریعت کے کیا کیا حقوق ہیں وہ ہم نے اپنی اولاد کو بتائے ہوتے، تو آج یہ منظر آپ کو نظر معاشرے میں نہ آتا جو اس میں نظر آ رہا ہے. تو پہلے مجرم اس معاملے میں وہ ہیں جنہوں نے ان کے حقوق پورے نہیں کیے. میں اکثر ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں. ہمارے پاس لوگ رونے دھونے کے لیے آتے ہیں جب بچی ہو جاتی ہے 25 سال کی. اور کیوں رو رہے ہو جناب؟ جی میرے کہنے پہ پردہ نہیں کرتے. تو جب کہنے کا وقت تھا اس وقت تو اس کو خود ننگا کر کے سکول پہنچاتا رہا تھا. کہنے کا وقت تھا 5-6 سال کی عمر سے. تو نے تو ان سکولوں میں اس کو پڑھایا جہاں فیسیں زیادہ اور آپ کی بچیوں کا لباس کم کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، میں نے جو جملہ بولا الحمدللہ سوچ سمجھ کے بولا. جتنی فیس بڑھتی جائے گی اتنا اس سکول میں بچیوں کا لباس کلوز یعنی کم ہوتا جائے گا. ان کا لباس ہی ایسا رکھا ہوا ہوتا، کیونکہ جتنے مہنگے سکول ہیں ان کا جو پیچھے ان کو جو مکمل طور پہ تعاون اور ہیلپ ہے نا وہ یہود و نصارہ کی ہے. ان کا یہ جو نئی پود ہے نا، ان کو طریقہ تم نے ہمارا سکھانا ہے، جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کو بھی لوٹتے ہیں، ادھر آپ کی عزت کو بیچتے ہیں، ان کو بھی لوٹتے ہیں، اور آج آ کے نقصان ہوتا ہے آپ کی نسل کا. یہ جو مہنگے سکول ہیں ان میں آپ کے بچوں اور بچیوں کو ناچ نہیں سکھاتے؟ ناچ کی محافل نہیں ہوتی وقتاً فوقتاً؟ وہ خود تو ہے ہی ہے، اس دن ماں کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں کہ تو کیوں بچی بیٹھی ہے گھر میں جہنم سے، آجا تو بھی ہمارے سکول میں جہنم کی مستحق بن اور پھر چلی جانا. جہاں بھول جاؤں آپ سب میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، کھڑے ہو کے مجھے سمجھانے کی آپ کو اجازت ہے، میں ناراض نہیں ہوتا. اگر بات وہی ہے جو میں کر رہا ہوں تو پھر تو چپ ہی ہوگی نا. اور مسلمان چپ نہیں کرے گا. مسلمان اس پہ سوچے گا کہ کہیں میرے گھر تو یہ ظلم نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو اس کو ذبح کر دو. کوئی فرض تو نہیں ہے ہمارے اوپر دنیاوی تعلیم فلاں سکول سے ہی بچے حاصل کریں، لیکن بات وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں، صرف دولت. جب بچوں کو نعرہ ہی شروع سے یہی سکھائے تو ان کی سیرت سے یہود و نصارہ ہی جھلکے گی. اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا نعرہ سکھایا ہوتا، اس میں صرف اللہ اور اللہ. بچوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کے موقع کون دیتے ہیں؟ میں دیتا ہوں آپ کی اولاد کو یہ مواقع. ہر گھر کے والدین اس بات کے ذمہ دار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری جان چھوٹی ہے. اگر کہیں تو میں قسم بھی اس جملے پہ اٹھا سکتا ہوں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اسی وجہ سے ہی والدین کی جان نہیں چھوٹنی، اور گناہ تو الگ کھڑے ہیں.
یہ سمجھتے کیا ہے ہم اپنی اولاد کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ جب والدین کے گریبان میں ہوگا نا ہاتھ بچوں کا اور محشر کا دن ہوگا، مالک ان سے پوچھ رہے، انہوں نے ہمارے حقوق نہیں پورے، یہ روئیں گے وہاں، یا اللہ دن رات مر گئے تھے ان کے لیے کماتے سردی گرمی سفر حضر، ان کے لیے پتہ نہیں کون سا آدمی یہ مانگ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن فرمائے گا بتاؤ، کہے گا مالک یہ تو ٹھیک رو رہا ہے لیکن میرے اصلی حق تو تھے، مجھے اسلام سکھاتا، اس سے پوچھ اس نے مجھے کتنا دین مذہب اسلام سکھایا تھا۔ یہ باقاعدہ طور پہ روایات میں مسئلہ موجود ہے۔ تو جو 3 سال کے بچے کو ناچ فلمیں ڈرامے گانے باجے لگا کے دے رہا ہے، وہ قیامت کے دن میرے رب کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ اس کا جواب دے سکے گا؟ میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم جوان ہیں، ہم شیر ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم بہادر ہیں، صرف حضرت صاحب کے لیکچر سننے کی حد تک، جب گھر گئے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہماری، ورنہ گھر کا سربراہ میں، اور میرے گھر میں چلے یہود و نصارہ کا نصاب، میں مسلمان ہونے کے ناطے سے مر نہیں جاتا، لیکن ہم صرف نعرے کی حد تک محدود ہیں، عملی زندگی میں پریکٹیکلی اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا، نعرے جتنے مرضی ہم سے سن لو، ناراض تو نہیں ہوگا؟ حقیقت میں نے بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ 5 سال کی بچی ہے، اس کو یہ ظلم کون دے رہا ہے؟ فلمیں ڈرامے گانے باجے کا کلچر اس کو کس نے دیا ہے؟ اس کو کیا پتا کیبل کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا ٹی وی کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا فلاں بلا کیا ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ خرید کے گھر میں لگا کے سامنے بٹھانے والا کون ہے؟ بولنا نہیں ہے ورنہ جرم ہو جائے گا۔ والدین، اس ظلم کا صحرا والدین نے سروں کے تاج بنایا ہوا ہے، کاش کہ تیرے سر کا تاج اس ظلم کی وجہ سے یہ ہوتا کہ تو کہتا بیٹا اٹھو صبح کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، بیٹا اٹھو قرآن مقدس کی تلاوت کا وقت آ گیا ہے، اٹھو یہ ہمارے گھر میں درود و سلام پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ آ گیا ہے۔ کاش کہ جیسے ہمارے گھروں میں یہود و نصارہ کے کلچر اور ان کی ثقافت کے لیے باقاعدہ میڈیا نے ٹائمنگ دی ہوئی ہے، فلاں ٹائم پہ یہ ہوگا، فلاں پہ یہ ہوگا، فلاں پہ، اور گھر کے افراد کو ایڈوانس پتہ ہوتا ہے، صبح 6 بجے سے رات 1 کے 2 بجے تک پتہ نہیں، میں کام تو نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا نظام ہے، یہ تو بس ایک خیالی تصورات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ ہی میرے گھر کیبل کی لعنت موجود نہیں ہے، میرے 5 بھائی ہیں، چھٹے والدین ہیں، کسی کے گھر بھی الحمدللہ ٹیلی ویژن کی لعنت اب تک نہیں ہے، سرے سے ہی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، یا پھر بظاہر اگر اس میں کردار ہے تو وہ میرے والد محترم کا ہے، انہوں نے سوٹا نا یہاں رکھا ہوا ہے، ایک ہی فتویٰ ہے، جس کے گھر ٹیلی ویژن آئے گا وہ مجھ سے تعلق ختم کرے گا، یہ والد صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور میں تو بہت بعد کی بات ہوں، آپ کہیں گے شاید ان کی وجہ سے ہے، میں تو اپنے بھائیوں کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہوں، میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا، یہ والد صاحب کے ڈنڈے کی وجہ ہے، رکھنا ہے ٹیلی ویژن اعلان ہے رکھ لو، مجھ سے تعلق ختم ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہ کون سے کو سارے مفتی ہیں، ان میں تو عالم ہی کوئی نہیں ہے 5 میں سے، خدا کا خوف کریں، مجھے گھر والوں کا گزارا نہیں ہوتا تو کیا ہو گیا، ایسا ڈش اینٹینا مل جاتا ہے جس پہ فقط مدری چینل چلتا ہے، اس کو لیں اپنے گھر والوں کو لگا کے دیں، اہل سنت کا پیغام 24 گھنٹے گھر میں پہنچتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسلام میں جو جائز ہے اس کو کون منع کہہ سکتا؟ مدنی چینل پہ آپ میں سے دعویٰ ہے میرا، آج تک میرے پاس نہ فرصت نہ میرے پاس اب تک مدنی چینل موجود ہے، کوشش میں لگا ہوں مدنی چینل والی ڈش خرید کے بچوں کو مدنی چینل لگا دوں، یہ میری کوشش جاری ہے،
جب اللہ کو منظور ہوگا لگ بھی جائے گا. لیکن اب تک مجھے نہیں پتا, میں پھر بھی دعویٰ کر رہا ہوں 24 گھنٹے کی نشریات میں آپ میں سے کوئی بندہ 1 سیکنڈ کی کوئی بات ثابت کر سکتا ہے جو مدنی چینل پہ خلاف شرع ہو؟ تو اس کا اہتمام کرو. آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمت نازل ہو, جہاں قرآن و حدیث کا درس دیا جا رہا ہو, نعت مصطفیٰ ہو, سرکار کی شان بیان ہو رہی ہو, وہاں کیا نازل ہوتی ہے؟ وہ یہی ماحول ہے جو آپ بنا ہوا. میں بھی تو دین ہی سکھا رہا ہوں, وہ بھی آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ کہ اہل سنت کے لیے عظیم اللہ کی نعمت ہے اس زمانے میں, الحمدللہ علیہ السلام. تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ سے پاکی کی حالت میں ملنا چاہتا ہو وہ کیا کر لے؟ بس بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے, بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے. یہ جو آدھی عمر والدین ضائع کرتے ہیں, پتہ نہیں اب میں ان گناہوں کو گننا شروع کروں تو باہر جا کے یہ میرے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, جن کا سبب خود بنے. اور میں تفصیل عرض کر دوں تو باہر جا کے کہیں گے سنا تھا آج تو ہمارے اوپر ہی برس رہے تھے. میرے بھائی, میں نے آپ کو کئی بار کہا, کم از کم میری زندگی میں, اور میں ہوں بیان دینے والا, اس وجہ سے بیان نہیں آئے گا کہ فلاں کو بے عزت کروں, ورنہ مجھے ثواب نہیں ملے گا. بیان آئے گا فقط اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ان تک پہنچ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ظاہر ہے جو موضوع چل رہا ہوگا, جو اس کے خلاف شریعت کے کر رہا ہوگا, اس کو یہی سمجھ آئے گی پتہ نہیں آج میرے اوپر ہی برس رہے تھے. میں جو کہوں جو بت کو سجدہ کرے اس پہ اللہ کی, آپ میں سے کسی کو تکلیف ہوگی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں, آپ میں کوئی بت کو سجدہ. اور میں جو کہوں جو فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھے یا دکھائے یا گھر میں چلائے, اس گھر پہ اللہ کی لعنت اور غضب اور رب کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. اب بہت ساروں کو ناراضگی ہوگی, پتہ نہیں مجھے ہی کہہ رہا تھا, حالانکہ مجھے کیا پتا کون کیا کرتا ہے اپنے گھر میں, مجھے کوئی پتہ ہے؟ یہ جو اس بھائی کو سمجھ آ رہی ہے نا, مجھ سے نالا نہ ہو, مجھ سے ناراض نہ ہو, بلکہ اپنے آپ کو سمجھایا میں نے یہ گناہ کا کام کیا, نہ ہوتا تو مجھے سمجھ ہی نہ آتی. جیسے بت والی مثال میں سمجھ آئی نہیں کہ مجھے کہہ ہی نہیں رہے. جو بندہ کوئی بھی عالم دین, مبلغ اسلام, کسی ایک شخص کو بے عزت کرنے کے لیے کوئی موضوع لے آئے, یہ سمجھ لینا دین اسلام میں اس کو ثواب نہیں ملے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے جناب اتنی دیر وہاں تیاری کریں, 1 گھنٹہ یہاں آ کے بولیں, اور اس کی تیاری کے لیے زندگی کا پہلے ایک حصہ لگائے. عربی کتابیں سمجھنے کے لیے زندگی کا ایک حصہ لگتا ہے, جن سے آپ کو حدیثیں ہم سنا رہے ہیں. تو ہمیں کیا فائدہ پہنچا ہم جائیں جہنم؟ یہ سب ثواب اجر تب ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, جب شریعت سمجھ کر مسلمانوں تک شریعت پہنچائی جا رہی ہوگی. کسی ایک بندے کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے بلکہ اسلام سمجھ کے پہنچا دیا جائے. اب کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی اپنی سمجھ کا فطور ہے, اس کی اپنی سمجھ کا فطور ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث نمبر 2, ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من سنن المرسلین. میرے آقا فرماتے ہیں 4 وہ مقدس چیزیں ہیں من سنن المرسلین, جو آدم سے لے کر سرکار فرماتے ہیں میری ذات تک ہر نبی کی سنت چلی آ رہی ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ایسی مقدس ہیں, آدم سے سرکار علیہ السلام کی ذات تک ہر نبی نے ان چیزوں کو شرف بخشا ہے. نمبر 1 الحنا. الحنا, جب داڑھی سفید ہو جائے اس کو کالے رنگ کو چھوڑ کر کسی اور سے خضاب کرنا. کالے رنگ کو چھوڑ کر کسی اور سے خضاب یعنی مہندی لگا لینا. یہ پرانے زمانے کے ترجمے ہیں.
اور اگر اپنے زمانے میں آئے تو اب مختلف چیزیں مہندی کے کام کے لیے مارکیٹ میں موجود ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ کالے نہ کریں، بلیک کلر نہ ہو. سرکار نے اسے منع فرما دیا. نمبر 2 والتعطر، اور خوشبو. دوسری چیز کون سی ہے؟ باقاعدہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جمعہ کے دن جس بندے کو خوشبو میسر ہو، عطر مراد ہے، تو وہ اپنے گھر سے خوشبو لگا کے ہی مسجد کو چلے. تمام مرسلین کی سنت ہے. نمبر 3 والسواک، مسواک شریف. وضو میں مسواک شریف. میرے آقا فرماتے ہیں من سنن المرسلین، تمام نبیوں کے طریقے میں سے ہے. اور چوتھی بات والنکاح، اور فرمایا نکاح کرنا تمام نبیوں کے طریقے میں سے ہے. تمام نبیوں کے. حدیث نمبر 3 عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة او کما قال علیہ السلام. میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا متاع، یہ دنیا برتنے کی چیز ہے. یہ دنیا برتنے کی چیز ہے. یہ دنیا ساز و سامان ہے. یہ دنیا ساز و سامان ہے. اور میرے آقا کا کتنا مقدس فرمان ہے. نکاح کرنے کا آپ نے ایک اصول بند کر دیا اس میں. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا، فرمایا تمہاری پوری دنیا میں جو اچھی چیز ہے، تمہاری پوری دنیا میں جو اچھی چیز ہے، جو اچھا سامان ہے، پتہ ہے سرکار وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے. وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا قال ان الدنیا متاع وليس من متاع الدنیا شيء افضل من المرأة الصالحہ. فرمایا یہ دنیا ساز و سامان ہے، اور اس پورے ساز و سامان سے نیک بیوی سے اچھا کوئی ساز و سامان رب نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. سمجھ تو آ رہی ہے جب نکاح کرنے جائیں تو کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ بچی کتنا دیندار ہے. یہ حدیثیں بچی کتنا دیندار ہے، اور لوگوں کی نگاہیں تو لگی ہوئی ہے بچی کا والد کتنا امیر ہے. مسلمان کو مر جانا چاہیے، یہ چیز دیکھنے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے. میرے آقا نے باقاعدہ طور پہ فرمایا جو کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ یہ امیر لوگ ہیں، میرا رب اس کو ذلیل کرے گا. یہ حدیث مبارک. اور ہمارے اندر چیزیں یہی رہ گئی ہیں جو خلاف شرع. میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری دنیا ساز و سامان ہے، فرمایا اگر اس میں اچھی کوئی چیز ہے اگر، تو وہ کون ہے؟ المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے. وہ کون ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع ومن خیر متاعها امرأة تعین زوجها علی الآخرہ مسکین رجل لا امرأة له ومسکینة امرأة لا زوج لها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا متاع، ترجمہ وہی ہے دنیا سازو، دنیا برتنے کی چیز ہے، پوری دنیا کی بات کی. وَمِن خَيْرِ مَتَاعِهَا، اور تمہاری دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے امرأة، ایسی بیوی ہے. یہاں امرأۃ موصوف ہے، تعین زوجها علی الآخرہ، یہ اس کی صفت ہے.
یہ اس کی، میرے آقا نے فرمایا دنیا میں عظیم تر چیز جو ہے وہ ایسی بیوی ہے، امرأتن تعین علی زوجہا، وہ ایسی بیوی ہے جو ہیلپ کرتی ہو اپنے شوہر کی، تعین ہو جو مدد کرتی ہو، جو ہیلپ کرتی ہو، کس کی ہیلپ کرتی ہو؟ زوجہا، فرمایا اپنے شوہر کی۔ کس معاملے میں؟ آپ نہ جائیں چینل چینج کرنے، میں اٹھتی ہوں، کس معاملے میں ہیلپ کرنے والی خاتون کو سرکار نے سب سے اچھی خاتون فرمایا؟ آپ نہ جائیں میرے کپڑے خریدنے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اب کون سی غلاظت کا فیشن چل رہا ہے، میں خود چلی جاتی ہوں۔ کیا یہ مدد مراد ہے؟ اب میں کتنی مثالیں اس پہ رکھوں، آگے آپ خود نکالتے رہنا اور پھر اپنے آپ سے پوچھتے بھی رہنا کہ تو اس حدیث کے مطابق کیا ہے۔ فرمایا بہترین نعمت دنیا میں امرأہ، ایسی بیوی ہے تعین زوجہا، جو اپنے شوہر کی ہیلپ اور مدد کرتی ہے، کس معاملہ میں؟ علی الآخرہ، علی الآخرہ، فرمایا جو شوہر کی مدد کرے قبر و آخرت کی زندگی کے سنوارنے کی دنیا میں۔ فرمایا یہ ہے دنیا میں کسی کو چیز کہنا تو وہ یہ ہے، کسی مفتی کا فتویٰ مت سمجھنا، جس آقا کی ذات پہ کلمہ پڑھا یہ فتویٰ رسول اللہ کا اپنا ہے۔ فرمایا اگر کوئی چیز ہے جس کو بندہ کہے کہ یہ بھی چیز ہے تمہاری دنیا میں سے، تو امرأتن تعین زوجہا علی الآخرہ، وہ مقدس بیوی ہے جو اپنے شوہر کی ہیلپ و مدد کرتی رہتی ہے قبر و آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں۔ اب ہر بندہ سوچے کہ میری ہیلپ کیسے ہو رہی ہے؟ سنائے حدیث، کیا ہو گیا؟ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا، سنائے انہیں حدیث کہ آپ میری رفیق حیات ہو، آپ سے اچھا کائنات میں اللہ نے میرا دوست بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام بتا رہا ہوں، بیوی سے اچھا دوست کون ہے آپ کا؟ تو آپ کو رسول اللہ اچھا تب سمجھتے ہیں، آپ کو اللہ اچھا تب سمجھتا ہے جب آپ میری قبر و آخرت کی زندگی سنوارنے میں میری ہیلپ کرتی ہو۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ہاں کوئی چیز ہے تو ایسی عورت ہی ہے جس کو بندہ کہے یہ بھی چیز ہے، یہ بھی کیا ہے؟ فرمایا ایسی عورت ہے جو شوہر کے دین کے معاملے میں مدد کرنے والی ہو، جس کی وجہ سے شوہر کی بھی زندگی سنور جائے قبر و آخرت کی، اور اس بیوی کی بھی سنور جائے، اور آنے والی اولاد کی زندگی بھی سنور جائے، آنے والی اولاد کی زندگی بھی۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم مزید فرماتے ہیں، آپ کے فرمان سے پہلے آپ سے پوچھ لوں مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ہمارے عرف میں، لیکن نکاح کی دنیا میں مسکین کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ کا فتویٰ، آج تک نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے، نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے جو میرے آقا کریم کے فتوے کو چیلنج کرنے کی جرات کر سکتا ہو۔ جو رسول اللہ کے فتوے کو چیلنج کرے گا سمجھو اس نے اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دیا۔ چیلنج کا مطلب ہے کہنا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے، اور جو رسول اللہ کی حدیث کو جھوٹ قرار دے وہ تو کافر ہو گیا۔ میرے آقا کا فرمان اپنی طرف سے ہوتا ہی نہیں، جملے آپ دیتے ہیں لیکن آئے ہوئے رب کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسکین الرجل اللہ امرأۃ اللہ، فرمایا نکاح کے باب میں مسکین اس کو ہم کہتے ہیں، شریعت اس کو مسکین سمجھتی ہے کہ مرد تو ہے لیکن اس کی بیوی نہیں ہے، خواہ نکاح ہی نہیں ہوا یا فوت ہو گئی ہے، فوت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ دوسرا نکاح کرو،
پوچھو اپنے اسلاف سے، جب بیویاں فوت ہوتی تھیں تو وہ کیا کیا شریعت نکال کے لاتے تھے. ہم تو اتنے دن ہی بیوی کے بغیر نہیں گزاریں گے کہ کوئی شریعت ہمیں منع کرتی ہے. اور ہمارے رسم و رواج ایسے ایسے اسلاف ہیں آپ کے اسلام میں جنہوں نے زوجہ کی وفات کے 1 ہفتے کے اندر اندر دوسرا نکاح کیا ہے. اگر میں نام لوں تو لوگ شاید ان کے نہیں تو کم از کم میرے دشمن ضرور بن جائیں گے. آپ نے ایسی بات کر دی ہے. یہ بات حدیث کی کتابوں میں موجود ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری تو رسمیں ہیں نا، ابھی تو فلاں نہیں ہوا، ابھی تو فلاں نہیں ہوا، ابھی تو فلاں نہیں ہوا، ابھی تو اتنا. اسلام ان رسموں کو نہیں مانتا. اسلام دیکھتا ہے بندے کو پاک رہنا فرض ہے، اور اسلام ہر چیز کی نظافت کو سمجھتا ہے کہ کس کو کس طرح پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. اسلام نے اس لیے مرد کی پاکی اور عورت کی پاکی کا ایک عظیم طریقہ دیا ہے نکاح کی صورت کے اندر. کاش میرے پاس وقت ہو میں ایک ہی جملے پہ آپ کو کئی اور روایات اس پہ سناؤں تاکہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ کھلے، لیکن کیا کریں ہم مجبور ہیں. 50 منٹ 1 گھنٹہ شاید اس طرح ہم حدیث بیان کریں تو ایک حدیث ہی پوری نہ ہو کہ ہر جملے پہ پھر اور روایتیں اس کی تفسیر میں بندہ پیش کرے. یہ تو پھر کئی گھنٹے ہوں، کیونکہ کمال ادھر والوں کا نہیں. آپ کہیں جی بہت بڑے عالم ہیں، یقین جانے اس مقصد کے لیے جملہ بولا ہی نہیں گیا. کمال ادھر سے نہیں. بہت بڑا عالم ہے تو اپنے گھر سے نکالے نا کوئی ایک فتویٰ. اگر اس مفتی کی جرت ہے تو کوئی جرت نہیں ہے اس بیچارے کی. یہ سارا کمال تاجدار ختم نبوت کا ہے کہ جن کے ایک ایک فرمان میں پیچھے کئی سمندر علم کے پوشیدہ ہوتے ہیں. یہ ان کے فصاحت و بلاغت کی بات ہے، ان کے فصاحت و بلاغت کی. اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. کیا اشارہ تھا سمجھنا ذرا. تیرے آگے یوں ہی دبلچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبلچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان ہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کلام کو بڑے بڑے عرب کے فصیح وہ جان ہی نہیں سکتے. لگتا ہے آپ کے کلام کے سامنے وہ گونگے ہو گئے، ان کی زبانیں بند ہو چکی ہیں. فرماتے نہیں اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو فرماتے تو نے کیا کہہ دیا کہ صرف زبانیں بند ہو گئی ہیں؟ فرمایا نہیں، میرے آقا کے کلام کے آگے تو ان کی جان ہی ختم ہو چکی ہے، نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں. یہ سارا فیض تاجدار ختم نبوت کا ہے. پڑھنے والے سنانے والے کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. اگر وہ سنانے کے قابل ہوا ہے صحیح عقائد میں تو یہ بھی تو تاجدار ختم نبوت کا فیض ہی ہے نا. ایسے کوئی سرکار کا دین اور اس زمانے میں پھر حق کو حق کہہ کے کہنا کسی کی جرت ہی نہیں ہے جب تک کہ ڈائریکٹ تاجدار ختم نبوت سے اس کو فیض نہ پہنچ رہا ہو. جرت ہی نہیں ہے کسی کی. یقین جانے جو حالات گزر رہے ہیں یہ سب سرکار کا فیض ہے. تو کیا فرماتے ہیں مسکین کون ہے؟ مرد تو بالغ ہے لیکن اس کی بیوی نہیں ہے. فرمایا ہم اس کو مسکین سمجھتے ہیں. نکاح کے بعد میں عورت کون سی مسکینہ ہے؟ مسکینۃ امرأۃ لا زوج لہا. فرمایا شریعت اس عورت کو مسکین عورت سمجھتی ہے جو خود تو بالغ ہے لیکن شریعت کی دنیا میں اس کا شوہر نہیں ہے. ہم ڈگریوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس بیچاری کی آدھی زندگی برباد کر دیتے. ڈگریاں حاصل کر لے، ڈگریاں حاصل کر لے. اور کیوں اس طرح رشتے نہیں ملتے؟ جیسے تم مانگتے ہو ویسے نہیں ملتے. جو اسلام کہہ رہے ہیں وہ تو ویسے نہیں مل جاتے. اسلام نے کہا نیک بندہ تلاش کر کے رشتہ کرو.
ہم تو تلاش کرتے ہیں وہ جو دنیا دار ہو، بھلے وہ چوڑا چماری کیوں نہ ہو، شکل دیکھنے کی کیوں نہ ہو، زانی شرابی کبابی کیوں نہ ہو، چوری اور ڈاکے کے 20 مقدمے اس پہ کیوں نہ ہو، بس مہینے کا 4-5 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے نا، جس لڑکی پہ مرضی ہاتھ رکھ لے والدین منتے مان کے اس کو بچی دے دیتے ہیں۔ یہاں تو یہ حالت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہم نے دین سیکھا ہے۔ رسول اللہ سے پوچھ جنہوں نے ہمیں دین دے کر ہمارے اوپر عظیم احسان فرمایا، فرماتے ہیں نیک، بس پرہیزگار، بس متقی، بھلے اس کا گھر نہ ہو، خیمے میں رہتی ہو، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پرہیزگار ہے، فرمایا تیرا گھر آباد و شاد ہو جائے گا۔ بھلے اس بچے کا گھر نہیں، بیچارہ آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے، میرے آقا فرماتے تو نے دیکھنا اس بچے میں پرہیزگاری ہے، اگر اپنی بیٹی تو دے دے، اس فر بذات دین 1400 سال پہلے فتویٰ سرکار نے دیا ہے، فرمایا تیری بچی کے گھر کی خوشیوں کا ذمہ دار تیرا نبی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بچہ پرہیزگار و متقی ہو۔ پرہیزگار کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ روڈ پہ جا رہا ہو نا، موٹر سائیکل کار وغیرہ پہ، کوئی کیلے کا چھلکا، کوئی اینٹ وغیرہ درمیان میں پڑی ہو تو وہ اپنی موٹر سائیکل کار کو روک کے اترتا ہے، اس کو اٹھا کے دور کرتا ہے، کیوں؟ کہیں کسی انسان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو جو کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا؟ تبھی تو سرکار نے یہ گارنٹی دی تھی، فرمایا نیک مرد تلاش کرنا تیری ذمہ داری ہے، اور تیری بچی کی خوشیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ تیرے نبی کی طرف سے ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن ہم نے کب دیکھا کہ سرکار نے رشتے کا معیار ہی کیا رکھا ہے؟ ہم نے تو صرف دنیا پہ آنکھیں کھول رکھی ہے، اور وہ بھی اتنی کہ جتنی کھول سکتی تھیں۔ آنکھیں پھٹ جائیں دنیا کے سامنے اتنی لوگوں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ خدا کا خوف کرو، مسلمان ہے اور مسلمان کا نصاب وہی ہے جو تاجدار ختم نبوت نے عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا وہ مرد بھی مسکین ہے جس کی بیوی نہیں، وہ عورت بھی مسکین ہے جس کا شوہر نہیں، لیکن مسلمان رسموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تو اس کی بیوی کو مرے ہوئے 6 مہینے نہیں گزرے، ابھی تو اس کا 40واں ہی نہیں ہوا، اسلام نے روکا ہے۔ چلو عورت کے لیے تو عدت ہے 4 ماہ 10 دن، ان میں نکاح نہیں ہو سکتا، مرد کے لیے کتنے دن عدت ہے؟ اسلام نے منع کیا، لیکن ہماری رسمیں، اگر کوئی مسلمان بیچارہ اپنی کسی مجبوری کے تحت اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی غرض سے بیوی کے مرنے کے 2-3 مہینے بعد نکاح کر لے تو فتوے سننا لوگوں کے، اور صحابہ میں ایسی تعداد موجود ہے، نیک لوگوں میں، اسلاف میں، بزرگوں میں ایسی تعداد موجود ہے جو ہفتے سے پہلے نکاح فرما لیا کرتے تھے۔ اب ہم دین زیادہ سمجھتے ہیں یا اولیاء اذان زیادہ سمجھتے تھے؟ غوث کتب ابدال زیادہ سمجھتے تھے، لیکن ہمارے اندر جو رسمیں آئی ہیں انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو ہماری نسلیں قرآن و سنت کے علم سے دور ہو رہی ہیں، اور یہود و نصارہ کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تعلیم اور ان کا گندا نظام ہماری بچیوں اور بچوں کے ذہنوں میں جو راسخ کیا جا رہا ہے، نہ جانے جب میں سوچتا ہوں جو اس وقت مختلف انداز سے تعلیم کے معیار میں مختلف انداز سے تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، نہ جانے 20-25 سال کے بعد آنے والے نوجوانوں کی حالت کیا ہوگی۔ ہم تو صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو اس بات سے سروکار ہی نہیں ہے کہ بچے کی عاقبت کا کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سوال والدین سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اولاد کی دینی کتنی تربیت کی تھی، اسلام کے اعتبار سے ان کو کتنا چلایا تھا، اور اس کا طریقہ ہے شروع سے 5-6 سال سے اس کا طریقہ ہے، 25 سال کی ہوگی اب پردہ نہیں کرتی، تو 25 سال تو تم نے ننگے کر کے اس کو خود سکول کالج یونیورسٹی کی زیب و زینت بنایا تھا، اب قصور بچی کا ہے یا بابا جی آپ کا قصور ہے؟ اب باہر جا کے کہے گا مجھے کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں رسول اللہ کا اسلام اور دین اور مذہب پہنچا رہا ہوں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا کہ جب کبھی بھی رشتہ کرنے لگو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں حدیث کی پوری تفصیل، حدیث کے کئی جملوں میں ایک جملہ دے رہا ہوں، فرمایا دینے لگو یا لینے لگو،
صرف ایک چیز کو مد نظر رکھنا، جس کو دے رہے ہو یا جس سے یا جس کو لے رہے ہو، جیسے سمجھ آ جائے۔ فرمایا اس میں دین کو پہلے دیکھ لینا، اس میں دین کو، کیونکہ یہ تیری بچی کی عزت کا معاملہ ہے، یہ تیرے بیٹے کی عزت کا معاملہ ہے۔ فرمایا دین کو دیکھنا تیری ذمہ داری ہے، تیری بچی یا تیرے بچے کو گھر کو آباد اور خوشیوں کے ساتھ وابستہ رکھنا، یہ رب رسول کے کرم سے ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو جو سرکار نے نکاح کے معاملات میں شریعت عطا فرمائی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔